الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہر انسان کی یہ فطرت اور خواہش ہوتی ہے کہ اس کے تعلقات جو ہے وہ بڑے لوگوں سے ہو جائیں۔ انسان جو ہے اگر نیک ہے تو اس کے دل میں بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو ہمارے بڑے ہیں، اللہ والے ہیں، اہل علم ہیں، ان سے ہمارا تعلق پیدا ہو جائے تاکہ ہم ان کی صحبت میں رہ کر کے ان سے تعلق پیدا کر کے ان سے فائدہ اٹھا سکیں، ان کی دعائیں حاصل کر سکیں، ان کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ اور جو ایسے لوگ ہیں جو خالص دنیا دار ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑے لوگوں سے تعلقات پیدا کریں، جو دنیا کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں، عہدے والے ہیں، منصب والے ہیں، ان سے دوستی کر لیں، ان سے تعلق ہو جائے، کسی طرح سے ان تک پہنچ ہو جائے جس کے ذریعے سے وہ اپنے کام ان سے کرا سکیں، اپنے مسائل ان سے حل کرا سکیں۔ یہ انسان کے اندر چیز پائی جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نظام بنایا ہے کہ دنیا کا چاہے کوئی بھی شخص ہو، بڑے سے بڑا شخص ہو، وہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کا محتاج نہ ہو، سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اس لیے قرآن نے بڑے صاف لفظوں میں اعلان فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہا کہ اے لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو بے نیاز ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی وہ ذات جو ہے محتاج نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اسی کا اعلان جو ہے قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں بھی فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا کہ اللہ ایک ہے اور اس کو نہ کسی نے جنا، نہ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ کوئی مد مقابل ہے اس کے، اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ لیکن اور دنیا کے جو لوگ ہیں ان کو ضرورت ہے، وہ محتاج ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، ان کا کام بغیر اس کے پورا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شخص ہو، وہ یہ کہے کہ مجھے جو ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہر ایک جو ہے کسی نہ کسی مسئلے میں پریشان ہے اور اس کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو اللہ کے نام سے نہیں جانتے ہیں، دوسرے ناموں سے پکارتے ہیں، لیکن وہ بھی ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ جب کام پھنس جائے گا، جب سارے کام رک جائیں گے، جب کہیں سے کام نہیں بنے گا تو کہاں سے کام بنے گا؟ وہیں سے کام بنے گا، اسی در پہ جاتے ہیں سب۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہاں پر ہے نا، اللہ نے ناس کا لفظ فرمایا۔ ناس کہتے ہیں تمام لوگوں کو، جو عام لوگ ہیں، اس میں ایمان والے بھی ہیں، غیر ایمان والے بھی ہیں،
اس میں مالدار بھی ہیں، اس میں محتاج بھی ہیں، اس میں دیندار بھی ہیں، غیر دیندار بھی ہیں، امریکہ والے بھی ہیں، یورپ والے بھی ہیں، چائنا والے بھی ہیں، ساری دنیا کے لوگ۔ کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، سب اللہ کے محتاج ہو، اور واللہ هو الغنی الحمید، صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو بے نیاز ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اصل مقصد سمجھنے کا یہی ہے کہ انسان جتنی محنت اور جتنا کہہ لیجئے اپنے وقت اور اپنے وسائل کا استعمال ان دنیا والوں سے تعلق بنانے میں خرچ کرتا ہے، اگر اس سے کم محنت وہ اللہ سے تعلق جوڑنے میں کر لے تو کام بن جائے گا اس کا۔ اس لیے کہ سارے فیصلے تو وہیں سے ہوتے ہیں، سب وہیں سے ہوتا ہے، چاہے آپ جس کے چوکھٹ پہ بھی چلے جائیں، اگر وہاں سے منظوری کا پروانہ نہ آئے تو آپ کا کام بن ہی نہیں سکتا۔ جائیں آپ، دوڑتے رہیں، چپلیں گھستے رہیں کسی کے بھی پیچھے، چاہے وہ جتنا بڑا ہو، لیکن اللہ کی طرف سے منظوری نہ آئے تو کام ہی نہیں بن سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسأل احدکم ربہ حاجتہ کلہا، کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی ہر حاجت کا سوال اللہ سے کرے، حتی یسأل شسع نعلہ اذا انقطع، یہاں تک کہ اگر اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگے، اگر نمک کی ضرورت ہو تو بھی اللہ سے مانگے، یعنی اللہ سے مانگے۔ یہ اللہ کے وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھایا کہ ہم ہر ضرورت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں، ہمارا تعلق اللہ سے جڑے۔ جب ہم اللہ سے مانگ کر کے کسی سے بھی اپنی ضرورت پوری کرانے جائیں گے تو جب وہاں سے دروازہ کھلے گا تو کام ہو جائے گا، اور وہاں سے دروازہ نہیں کھلا تو پھر سارے دروازے بند ہو جائیں گے، کوئی اس دروازے کو کھولنے والا نہیں ہے۔ تو چونکہ ہمارے ذہنوں میں مادیت بھری پڑی ہے، ہم اس مادی دنیا میں رہتے ہیں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی صفات، اللہ کی توحید، اس سے ہم واقف نہیں ہوتے، ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، اس کی ذات کتنی بڑی ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ تو ہم دنیا والوں کے سامنے تو ناک رگڑتے رہتے ہیں، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے، اللہ سے تعلق جوڑنے اور اس پر محنت کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت نہیں۔ حالانکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اللہ کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا کہ سب سے پہلے جو ہے اس کے داہنے کان میں اذان ہوتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے اس کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ اکبر۔ کون بڑا ہے بھائی؟ اللہ اکبر، ہے نا؟ 6 مرتبہ اس کے کان میں یہ کلمہ کہا جاتا ہے، اذان شروع ہوتی ہے تو بھی، ختم ہوتی ہے تو بھی اس کے کان میں کہا جاتا ہے کہ دونوں کانوں میں، بائیں کان میں بھی اور دائیں کان میں بھی، کہ تم ابھی پیدا ہوئے ہو لیکن یہ سمجھ لو کہ دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہے۔ کون بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے۔ اگر اس سے تعلق جڑ گیا، اس کے بن گئے تو سارا کام بن جائے گا، اور اگر اس کے نہیں بنے تو کوئی کام بننے والا نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ساری حکومت اللہ کی ہے، ساری کائنات اللہ کی ہے، ساری ملکیت اللہ کی ہے۔ قل اللہم مالک الملک، کون ہے بادشاہ اس دنیا کا؟ اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو وہ چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے وہ بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہے۔ کوئی جیت جائے، کسی کی حکومت آ جائے، کوئی MP بن جائے، کوئی MLA بن جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حکومت تو اللہ ہی کی چلتی ہے۔ کسی کے جیتنے سے، کسی کے ہارنے سے، کسی کے کرسی پہ بیٹھنے سے اس کی حکومت نہیں آ جاتی۔ حکومت تو اللہ کی چلتی ہے، اللہ بادشاہ ہے۔ وہ ہے نا، تعز من تشاء تذل من تشاء، وہ عزت دیتا ہے، وہ ذلت دیتا ہے، اس کی صفت ہے معز اور مذل، وہ جس کو چاہے عزت دے گا۔ تو کرسی پہ بیٹھنے والوں کے پاس اگر اختیار ہوتا، اگر یہ مالک ہوتے تو یہ تو اتنے محتاج ہیں کہ یہ کبھی کرسی نہ چھوڑتے۔ اگر یہ کرسی کے مالک ہوتے،
ان کے پاس اختیار ہوتا تو یہ کرسی سے چپک کر کے بیٹھے رہتے، اسی پہ مر جاتے، کرسی نہ چھوڑتے. لیکن جب تک اللہ نے ان کے مقدر میں کرسی لکھی ہے تب تک کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں. اور جس دن اللہ جس کو جیسے چاہتا ہے کرسی سے اتار دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ دوبارہ کرسی مل جائے. نہیں ملتی بہت سے لوگوں کو. کوشش کرتے رہیں، اللہ کی طرف سے اگر نامنظور ہو گیا تو وہ کرسی نہیں ملے گی. رگڑتے رہو. تو پتہ چلا کہ کس کے ہاتھ میں حکومت ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں حکومت ہے. اگر ان کے پاس حکومت ہوتی تو یہ کرسی نہ چھوڑتے، یہ مرتے نہیں. کون مرنا چاہتا ہے؟ یہ مرتے کبھی، لیکن مر جاتے ہیں. بڑے بڑے ڈاکٹر اور دنیا کی ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اصل سمجھنے کی ضرورت تو یہی ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مومن، وہی مہیمن. ساری صفات تو اسی کی ہیں. وہی ہماری حفاظت کرتا ہے، وہی ہمیں سب کچھ دیتا ہے. لیکن اس کو چھوڑ کر کے ہم جو دوسری چوکھٹوں پر جا کر کے سجدے کرتے ہیں اور ان کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں میرے بھائی، تو یہ ہمیں کچھ نہیں دینے والے. بس اتنا ہی دے سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے. تو ہمارے اللہ والوں کی زندگی دیکھیں، صحابہ کی زندگی دیکھیں، کیسی زندگی تھی. ان کے سامنے کیا تھا؟ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی. دنیا کے بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں. چلے جا رہے ہیں، کرتا پھٹا ہے، کپڑے صحیح نہیں ہیں، ٹوپی صحیح نہیں ہے، پیروں میں چپل نہیں ہے، لیکن بادشاہوں کے محل میں جا رہے ہیں تو بادشاہ سے بھی زیادہ گردن اونچی کر کے جا رہے ہیں. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا مالک کون ہے، کون ہمیں عزت دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے جا رہے تھے تو ان کے کپڑوں میں پیون لگے ہوئے تھے، پیون لگے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ایک آپ جا رہے ہیں، ساتھ آپ کے خادم جا رہا ہے، اور باری لگی ہوئی ہے کہ کچھ دور آپ بیٹھتے، کچھ دور خادم بیٹھتا، اور اس طرح سے آپ کا سفر طے ہو رہا ہے. راستے میں ملے ایک صحابی، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں. کتنے بڑی مہم پہ آپ جا رہے ہیں، کپڑے تو آپ صحیح پہن لیتے. تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اسلام سے ملی، ان کپڑوں سے نہیں ملی ہے، ان گاڑیوں سے، ان حیثیت سے، ان کرسیوں سے، ان عہدوں سے، ان سے نہیں عزت ملی ہے. یہ تو آج کی عزت ہے، کل اللہ چھین لے گا تو ناک رگڑتے رہو گے، کوئی عزت نہیں دے پائے گا دنیا میں. بہت سی مثالیں، نمونے آپ کے سامنے ہیں دنیا میں کہ کبھی وہ کرسی پر تھے اور آج ایسے ذلیل ہیں، ایسے ذلیل ہیں کہ کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا ہے کس کونے میں پڑے ہیں. آپ اس ملک کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، بہت نام آپ کو یاد ہوں گے. کسی زمانے میں بہت ان کے ہنگامے تھے، بڑے چرچے تھے، بڑے شور تھے. کوئی رتھ یاترا لے کر کے گھوم رہا تھا، انہی کا نام تھا. آج کس کونے میں سڑ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہو. تو کون ہے بھائی؟ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ساری عزت، ساری ذلت، ساری حکومت. اگر ہم اس کو راضی نہیں کریں گے، اس سے تعلق نہیں جوڑیں گے تو کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ اللہ نے ہمیں کتنا باعزت بنایا. جو ایمان والا ہے اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کسی کی عزت ہے؟ کسی کی عزت نہیں ہے، کسی کی عزت نہیں ہے. قسم کھا کر کے کہا کہ اے کعبہ تو بڑا مقدس ہے، بڑا محترم ہے، تیری بڑی عظمت ہے، لیکن ایک ایمان والے کی عظمت تجھ سے بھی بڑھ کر کے. تو کعبے سے زیادہ عظمت تو ایمان والے کی ہے. کس بنیاد پر ہے؟ اس لیے کہ ہم بڑے گورے ہیں، یا بڑے لمبے ہیں، یا بڑے طاقتور ہیں، ہمارے پاس گاڑی بہت اچھی ہے، ہمارا گھر بہت اچھا ہے، اس لیے ہمیں یہ عزت دی اللہ نے؟ ایمان کی وجہ سے دی ہے. جو ایمان والا ہوگا، اللہ کے وسلم کا غلام ہوگا، اسے یہ عزت حاصل ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو ایسا نہیں ہے اس کو دونوں جہانوں میں ذلیل ہونا پڑے گا. آج مسلمان ذلیل ہے، پریشان ہے، روتا رہتا ہے، خبریں پڑھتا رہتا ہے، سناتا رہتا ہے. پڑھو، سنو، سناؤ، کچھ ہونے والا نہیں. وہیں سے حکومت چل رہی ہے، اوپر سے چل رہی ہے حکومت، اوپر سے چل رہی ہے. ابھی تو یہ بادشاہ ہیں، اس سے بھی ظالم بادشاہ اللہ بیٹھا دے گا اور وہ مار مار کے ہمیں ٹھیک کر دیں گے.
اس لیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ نام لیتے ہیں اللہ کا، کہتے ہیں اللہ علیہ وسلم کا امتی، ان سے محبت کا دعویٰ، اور کام دیکھ لو ہمارے تو کیسے ہیں ہمارے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس بات پہ زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سے ہمارا تعلق جوڑ جائے، اور اللہ سے تعلق جوڑنا مشکل کام ہے، سب سے آسان کام ہے دنیا کا۔ آپ کو کسی بڑے کے پاس جانا ہو، کسی منتری کے پاس جانا ہو، کسی ایم پی کے پاس جانا ہو، کتنی محنت، کتنا سورس، کتنی سفارش اور کتنے راستے ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ اور اللہ کے لیے سارا معاملہ تو ڈائریکٹ ہے، آپ 1 سیکنڈ میں، 1 منٹ میں اللہ سے تعلق جوڑ سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو کتنا آسان اللہ نے بنایا ہے جو معاملہ ہے، بالکل آسان ہے، لیکن بندہ اس کی طرف کوشش نہیں کرتا ہے، طرح طرح کی کوششیں کرتا رہتا ہے، طرح طرح کی محنتیں کرتا رہتا ہے۔ اللہ والوں کو دیکھیں، اللہ والے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنی جوتیوں کی نوک پہ رکھتے تھے، کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ آپ اللہ والوں کے واقعات پڑھیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بادشاہ گیا، اس نے اجازت مانگی، ملاقات کی، اجازت نہیں دی، کہا کہ نہیں جاؤ، اجازت نہیں ملنے کی، وقت نہیں میرے پاس۔ بادشاہوں کو بھگا دیتے تھے، اس لیے کہ ان کی جو حکومت تھی وہ بادشاہوں سے بڑھ کر کی تھی، وہ دلوں پر حکومت کرتے تھے، تو ان کے ہاں ہجوم لگا رہتا تھا، لوگ بغیر بلائے چلے آ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے مجمع، بڑے بڑے بادشاہ ہے نا، شمس الدین التمس اتنا بڑا بادشاہ تھا ہندوستان کا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر روزانہ رات میں جا کے جب دباتا تھا وہ، اور پیر دباتا رہتا تھا، روتا رہتا تھا، اور وہ بادشاہ تھا، اتنے بڑے ملک کا بادشاہ تھا، اور روتے روتے ان کی خدمت کرتے کرتے آنسو بہاتا رہتا تھا ان کی قدموں پر۔ جب وہ کہتے کہ جاؤ تو وہ چلا جاتا تھا، کہتے جاؤ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو یہ بادشاہ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہماری کیا حیثیت ہے ان اللہ والوں کے سامنے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے قدموں میں جا کر کے گر جاتے تھے اور ان کے پیر پکڑ لیتے تھے کہ آپ دعا کر دیجئے، ہمارا تعلق اللہ سے جوڑ دیجئے۔ انہیں پتہ تھا کہ بغیر اللہ کے تعلق سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بادشاہت، یہ حکومت کئی دن کی ہے، کتنے دن ہم بادشاہت کریں گے؟ آج سب قبروں میں سو رہے ہیں، کیا ملے گا انسان کو؟ کیا ملنے والا ہے؟ بادشاہ ہے تو کیا اس کو سونے کی قبر مل جائے گی؟ اس کو کیا سونے کا کفن ملے گا؟ ارے وہی ملے گا اس کو، وہ بھی اس کے لیے بھی وہی مٹی ہوگی، وہی کفن ہوگا، وہی سفید کپڑے ہوں گے، اور ہمارے اور آپ کے لیے بھی وہی ہوں گے۔ تو کیا ملنا ہے؟ کیا لے کر کے جانا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ والوں کی زندگیوں کو پڑھیں، کیسے تھے وہ؟ کوئی ان کے ہاں اہمیت نہیں تھی، لفٹ ہی نہیں دیتے تھے، کہہ سکتے ہیں آپ، بالکل نہیں دیتے تھے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں لکھا کہ وہ اپنے خانقاہ میں تھے، بیٹھے تھے پیر پھیلائے ہوئے، تو ایک ان کا خادم تھا، اس نے دیکھا کہ بادشاہ آ رہے ہیں، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، تو دوڑا ہوا گیا اور کہا کہ حضرت بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ تو کہا کہ جاؤ، تم کو اسی کام کے لیے وہاں بیٹھایا تھا کہ دیکھو کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، چلو جاؤ اپنا کام کرو۔ کوئی توجہ نہیں دی، بھگا دیا اس کو۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک عام آدمی تو بڑا وہ ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں ان کے یہاں کیا، تو وہ اپنا پیر پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ آیا، اس کے ساتھ وزیر بھی تھا، آئے بیٹھے، اور وہ اللہ والے اپنی گردن جھکائے ہوئے، گردن بھی نہیں اٹھائی، پیر بھی نہیں موڑا، ویسے ہی بیٹھے ہیں۔ جب بہت دیر ہو گئی تو وزیر کو بڑا غصہ آیا، اس کو لگا کہ ہے نا بڑی توہین ہو رہی ہے، تو اس نے کہا کہ حضرت یہ پیر آپ کا کتنی دیر پھیلا رہتا ہے، کب تک پھیلائے رہتے ہیں آپ پیر، ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، جب سے ہم نے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیا تب سے ہمارے پیر پھیلے رہے۔ کہا کہ جب سے ہم نے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیا تو ہمارے پیر پھیلے ہی رہتے۔ تو کہا کتنی دیر پھیلے رہیں گے؟ کہا کہ یہ پھیلے ہی رہیں گے، اس لیے کہ ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے تو پیر پھیلے ہوئے ہمارے۔ اب اس بیچارے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ پریشان ہو گیا ان کے جواب سے، اس لیے کہ انہوں نے یہ حیثیت اس کو بتائی کہ تمہارے نزدیک یہ بادشاہ ہے نا، ہمارے نزدیک کیا ہے، ہمیں ان سے کیا لینا ہے؟ ایک پھوٹی کوڑی ان سے مانگنے نہیں جائیں گے۔ جب ہمارا ہاتھ نہیں پھیلتا ہے تو ہم پیر پھیلا سکتے ہیں بادشاہ کے سامنے، اس لیے کہ ہمیں ان کی محتاجگی نہیں ہے،
ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں، اور جب ہمیں محتاجگی نہیں ہے، ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں جاتے ہیں، تو ہمارا پیر پھیلا ہو کہ مڑا ہو تم سے کیا مطلب ہے؟ جب تمہارے محتاج ہوتے تو تم آتے ہمارے سامنے۔ تو وزیر نے کہا کہ حضرت پھر بھی بادشاہ سلامت ہیں، کچھ تو جو ہے ان کی رعایت کرتے آپ؟ تو کہا کہ ہاں بادشاہ تمہارے ہوں گے، تم ان کے غلام ہوگے، لیکن یہ تو ہمارے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ تو وزیر اور چونک گیا، کہا کہ حضرت صرف یہی کہہ دیتے کہ یہ ہمارے غلام ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے غلاموں کے بھی غلام ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا غلام نہیں، ہمارے غلاموں کا بھی غلام ہے۔ کہا مطلب سمجھے نہیں؟ کہا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ نفس کا غلام ہے، اور نفس جو ہے وہ ہماری غلام ہے، یعنی ہم لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں نفس ان کا غلام ہوتا ہے اور تم نفس کے غلام ہو۔ تو کہا کہ یہ ہمارے غلام کا بھی غلام ہے، یعنی جو نفس ہمارا غلام ہے اس کا یہ بادشاہ غلام ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایمان جو ہے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ اللہ سے رشتہ جوڑیں، اللہ سے تعلق پیدا کریں، اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھیں، اس کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ ایک اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہزاروں لوگ ملتے ہیں، کوئی آ کے کہتا ہے کہ حضرت دعا کر دیجئے میری دکان چل جائے، کوئی آ کے کہتا ہے حضرت دعا کر دیجئے میرے جو ہے نا بیماری ٹھیک ہو جائے، حضرت دعا کر دیجئے میرا فلاں کام ہو جائے، لیکن کوئی آ کر کے یہ نہیں کہتا ہے کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ میرا رشتہ اللہ سے جڑ جائے۔ ارے جب اللہ سے رشتہ جڑ جائے گا تو اللہ ہی تو رزاق ہے، جب رازق اور رزاق راضی ہو جائے گا تو آپ کو رزق نہیں دے گا، دے گا۔ رشتہ اس سے جوڑو جو خالق ہے، جس کی صفت معز ہے، وہ عزت دیتا ہے۔ تو جاؤ اس کے دربار میں نا، اور جانے کے لیے کیا پیسے لگتے ہیں؟ دنیا والوں کے پاس جانے کے لیے تو کتنا خرچ، کتنی سفارش ہے نا۔ ایک ایم پی کے پاس جانا ہو، اسمرتی ایرانی آ جائیں، کتنا خوش لوگ جو ہے مدینے میں فوٹو کھنچوا رہے ہیں وہاں ایرانی کے ساتھ کی، واہ واہ ہے نا، کم سے کم اسی فوٹو کو دکھا کے کچھ کام کرا لیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، کیا اس کی حیثیت ہے؟ کیا ہوگا اگر اوپر سے فیصلہ ہو گیا تو سارا کام بن جائے گا؟ تو اس کو راضی کرو نا، کیا ان کے چکروں میں پڑے ہو؟ کیوں ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہو؟ ارے اپنا کام کرو، محنت کرو، اللہ سے مانگو، اللہ راضی تو سب راضی، اور اللہ راضی نہیں تو کوئی راضی نہیں۔ اللہ سے مانگو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کوئی اللہ اور ہمارے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ ہم دل میں سوچیں تو اللہ حاضر ہے، اللہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم چاہیں آنکھ بند کر لیں، آنکھ کھول لیں، ہاتھ اٹھا لیں، ہاتھ نہ اٹھائیں، جیسے چاہیں اللہ سے مانگ لیں۔ اللہ تو ہر جگہ ہے اور ہماری سننے والا ہے، تو کیوں نہ ہم اس سے رشتہ جوڑیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان والا ہوتا کیا ہے؟ اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ کیا سکھا کر کے گئے تھے اللہ علیہ وسلم صحابہ کو؟ کیسی تعلیم دی تھی کہ ان کے سامنے نہ دنیا کی کوئی حیثیت، نہ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہوں کی کوئی حیثیت۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ہے بادشاہ لیکن حکومت اللہ کی چل رہی ہے یہ ایم پی لیکن حکومت اللہ کی چل رہی ہے، ہوگا یہ ایم ایل اے مکھ منتری لیکن حکومت اللہ کی چل رہی ہے۔ تو اللہ کی جب حکومت ہے تو اللہ سے تعلق جوڑو، اللہ سے رشتہ قائم کرو، اللہ سے مانگو، اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ ہمارے سارے کام بنا دے گا۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ سے رشتہ جوڑیں۔ اللہ سے جتنا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا، ہمارے کام آسان ہوتے چلے جائیں گے، کام بنتے چلے جائیں گے، دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے